کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، ہم صحیح. احرام اتار دیتے ہیں. اور اس 13 سالوں میں، اس سے پہلے کبھی ہوں. تلوار مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھائی گئی. صرف اور صرف یہ 13 سال یہ محنت چلتی رہی کہ ان کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ یہ لڑائی جیت جائیں. اچھا. تو جب یہ اتنا بڑا واقعہ آیا اور تب بھی یہ جیت گئے، تو سورہ فتح نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسا سورج نہیں نکلا جیسا آج نکلا ہے، کیونکہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے. اور اس کی آخری آیتیں کیا ہیں؟ ہوں. کہ آپ نے جو فصل تیار کی تھی وہ تیار ہو گئی. واہ کیا بات ہے نا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. انٹرنل بیٹل آپ جیت گئے. واہ واہ واہ. آپ وہ اندر کی یس. لڑائی. 13 سال آپ نے ہاں. کہا وہ عرصہ لگا. ہاں. کچھ بھی واہ. نہیں کیا، بس صرف اچھا. انٹرنل لڑائی جیتی ہے. پر صحیح. پھر یہ بھی سوچیں کہ اس کے بعد اسلام کتنی تیزی سے پھیلا ہے. کیوں؟ ہوں. کیونکہ انٹرنل بیٹل جب آپ جیت جاتے ہیں تو باہر کے بیٹل آپ کے لیے بڑے آسان ہو جاتے بڑی آپ نے یہ خوبصورت پوائنٹ کیا. یہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. اس کا ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے اٹ از ہم، ناٹ ایزی ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ کہ میں اٹھوں اور آج کہہ دوں کہ نو میں نے بس مار دیا اپنا نفس. سو اٹ از نہیں. این آن گوئنگ اسٹرگل اور یہ ٹائم ہم، لے گا. ٹھیک ہے نا. سو ہم، فرض کریں بالکل. کہ ایک ینگ لڑکا یا لڑکی ہے کیونکہ میری بڑا مطلب میرا دل ہے کہ پاکستان ایک ینگ کنٹری ہے تو ہم یوتھ کو ضرور بتائیں. فرض کریں ایک 16 سال یا 18 سال کی لڑکی یا لڑکا ہے جو کہ گھرا ہوا ہے انہی مسائل میں جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. آپ کی وہ کوئی ویڈیو سنتا ہے یا کہیں اس کو کہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے سیلف پر کام کرنا ہے. ہم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے لمبا عرصہ اس کو نہ رکھ سکے اس ٹریک کے اوپر؟ کیا آپ کی نالج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکاز آپ نے ایک بڑی اچھی بڑا زبردست جملہ ایک بولا ہے ابھی کہ جو ہدایت ہے وہ ہماری جینز میں ہے یا ہمارے اندر اللہ ہم. نے ہدایت رکھی بھی ہے نا. تو اس دیر اینی شارٹ کٹ میں غلط ورڈ یوز کر رہی ہوں بٹ میں کر رہی ہوں یوتھ کے لیے. اس دیر اینی شارٹ کٹ جس سے ایک ینگ بچہ اس ہدایت کی چپ کو جلدی ایکٹیویٹ کر لے؟ کوئی ایسی چیز ہے آپ کی نالج میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے ہیں، اور اس میں دو ہیں، میں دونوں کو ایڈریس کروں گا. ہاں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ بس آپ نے آج ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ وہ جنگ جیت گئے. جی. میں اس کی مثال ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک جنگلی گھوڑا ہے. جی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج ہی وہ آپ بالکل ٹائم کر دیں گے اور وہ پھر آپ کے مطابق چلے گا. صحیح. آپ کو بڑا ٹائم لگے گا اسے ٹرین کرنے میں کہ وہ اپنے راستے کی بجائے آپ کے راستے پر چلے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وہ جنگ ہے جو آپ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، جیتتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو نفس ہمارا مجھے بھی برائی کا حکم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا. صحیح. اب صحیح. اس میں ایک بڑا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے، ہوں. پر اس سے پہلے میں صرف یوتھ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں. دیکھیں، آپ نے اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک دن ہی آپ کہیں کہ بس سب ختم، ہاں. اور 2-3 دن بعد پھر کہیں کہ میں تو اسے مینٹین نہیں کر سکتا ہاں. جو میں نے جنگ سٹارٹ کیا ہے. تو میں صحیح. کہتا ہوں بیبی سٹیپ سے سٹارٹ کریں، ہاں. صحیح. اپنے اندر اسمال چینجز سے سٹارٹ کریں. بالکل میں ٹھیک. اکثر یوتھ سے کہتا ہوں 5 منٹ دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. 5 منٹ اللہ سے باتیں کریں، بس بیٹھ جائیں. اللہ ویری. کی کائنات پہ سوچے، چاند پہ سوچے، ستارے پہ سوچے، اپنے وجود پر سوچے، قرآن کریم کی ایک آیت پر سوچیں. بالکل ٹھیک. 5 منٹ دیں، اس بالکل. میں پھر برکت آتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. پر ہوں. وہ سٹارٹ لے لیں 5 منٹ کا، کیونکہ یہ 5 منٹ دینا بھی سٹارٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے. میں 5 منٹ آپ آئی کی مین مجھے آدھا گھنٹہ جو بھی جتنا. بڑی خوشی ہے، آپ کی بہت نالج ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. میں جب یوتھ کو دیکھتی ہوں ود لاٹ آف پرابلمس تو میں ان کو ایک بات کہتی ہوں اور اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے میٹنگ ود گاڈ نا. میں انہیں کہتی ہوں ہوں، تم جب اپنے کمرے میں اکیلے ہوگے نا تو تم نے بات کرنی شروع کرنی ہے اللہ سے. جو کچھ ہوا غلط ہوں، ہوا، کوئی دوست نے غلط کیا، ماں نے، باپ نے، ٹیچر نے، کسی نے ہوں، نہیں کیا. اسٹارٹ ٹیلنگ اللہ اینڈ امیجن دیٹ اللہ از دیئر اینڈ اللہ از لسننگ. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا انتظار نہیں کرنا کہ تمہیں کوئی ایویڈنس ملے، کوئی چمچہ ہلے، کچھ ہو تمہیں پتا چلے. کیپ ہوں، ٹاکنگ. کیپ ٹاکنگ. اینڈ دیر ول بی ون ٹائم وین یو ول گیٹ دا سائن کہ اللہ ہیز لسنڈ.
اور تمہیں جواب ملے گا. تو میں آپ کی، مجھے بے خوشی ہو شک. رہی ہے کہ یہ میں کئی سالوں سے لوگوں کو بتانے کی ماشاء کوشش اللہ کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ اچھا ایسے ہی ہے. بڑا ویلیڈیٹ کر ہاں. دیا مجھے آپ نے نا. ٹھیک ہے تو پلیز. میں یہی کہتا ہوں کہ بالکل بیبی سٹیپ سے سٹارٹ لیں. ہاں. اور اس کے لیے میں جو سب سے پہلے ایکسرسائز دیتا ہوں نا، اس ایکسرسائز کا بتانے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں. ہوں. دیکھیے انسان کا مطلب کیا ہے، عربک میں اس کے روٹ ورڈ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. یہ دو چیزوں سے نکلا ہے روٹ ورڈ. انس سے بھی ہے، انس ریلیشن شپ، کلوزنس، کنیکشن. ٹھیک ہے. اور نسیان سے بھی نکلا ہے بھولنا. ہوں. اب ذرا سوچیں کہ آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، ہوں. پر آپ میں ایک پراپرٹی ہے بھولنے کی بھی. تو ہوں. آپ دنیا کی ہپنوسس میں گم جاتے ہیں، صحیح. وہ کنیکشن لوز کر دیتے ہیں، یا آپ اس کنیکشن کو جاری رکھتے ہیں. یہ ہوں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی کہ آپ کس سائڈ کو چوز کر رہے ہیں. تو ہوں. یہ یاد رکھیے گا، آپ سے بھولیے گا بھی، آپ ایک ڈیفالٹ موڈ پہ چلے جائیں گے. صحیح. ڈیفالٹ موڈ پہ کیا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں پر سوچ نہیں رہے. اب بالکل ٹھیک. ذرا انسان اور جانور کے کانشیسنس پہ ذرا آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی. انسانوں کے پاس جو کانشیسنس ہے وہ بہت سپیریئر ہے. جی. وی کین تھنک our own thoughts. ہم اپنے سوچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ میں اگر ایسا سوچ رہا ہوں تو کیوں سوچ رہا ہوں، اگر میں ایسا فیل کر رہا ہوں تو کیوں فیل کر رہا ہوں، ہوں. اگر میں نے ایسا کیا تو کیوں کیا. اسے بالکل. کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. ہوں. میٹا کوگنیشن ایک اویئرنیس ہے. آپ ہوں. ہر ٹائم اویئر ہیں. آپ کو کنیکشن کے لیے اویئرنیس چاہیے، یہ میں کروں یا نہ کروں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہوں. پر ہم یہ کنیکشن لوز کر کے نسیان میں چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. بس ڈیفالٹ موڈ میں جو چلتا رہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور صحیح. اس کو سائنس بھی، آپ کو پتا ہے کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہے مگر ایک کانشیس مائنڈ جب دیکھے تب ہی وہ ہوتا ہے. اسے آبزرور افیکٹ کہتے ہیں. مطلب اب اس ٹائم میرے سامنے موبائل یا کیمرہ نہیں ہے، ہوں. اگر میں دیکھوں گا تب یہ ہے، اگر نہ دیکھوں تو نہیں ہے. مطلب اٹینشن اس کائنات کی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. صحیح. کانشیس اٹینشن، ایک بالکل. کانشیس مائنڈ دیکھ رہا ہے. اب ہوں. ذرا اپنی کانشیسنس کو آپ دیکھیں کہ ہم انسان اپنا کانشیسنس کیسے استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم کانشیس ہوتے ہیں یا ہم ایک ڈیفالٹ موڈ میں بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صحیح. اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی، پھر تم جاگو گے. اور یہ میں نے کیا زندگی گزاری ہے، یہ سب تو ختم ہو گیا، میں نے کیا تھا. اور یہ ٹائم گزرتا بھی اتنا تیزی سے ہے. ہوں. آج کی یوتھ ہے، اس سے پوچھے وہ کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کل تھا. میں ہوں. پوچھتا ہوں اکثر یونیورسٹی میں ان سے. ہوں. اور ایسے یہ باقی بھی گزر جائے گا. صحیح. پھر آپ کہیں گے میں نے ٹائم کدھر گزارا. ہوں. آپ نے اس نسیان میں ٹائم گزارا. آپ ہوں. بھول چکے تھے اور بس ایک ڈیفالٹ موڈ میں چلتے جا رہے تھے. ہوں. جو مین گول ہے وہ اپنے اٹینشن کو، اپنے کنیکشن کو، اپنی اویئرنیس کو برقرار رکھنا ہے. چاہے صحیح. آپ پہ یہ نسیان کا دورہ بھی آئے، پھر آپ نے واپس آنا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں ایک میتھڈ، ایک ٹیکنیک رہا ہے. کوئی یوگا کرتا تھا، جاپنیز نے اپنی ایک ٹیکنیک نکالی. صحیح. اسلام نے ہمیں سب سے بہترین اس کی پریکٹس دی، سب سے بہترین کہ آپ کیسے اپنے اٹینشن سپین کو، ایک کنسپٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ مائنڈ فلنس اسے کہتے ہیں. مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ میری باڈی بھی یہاں ہے اور ہوں. میں مینٹلی بھی یہاں ہوں، میری ہوں. سوچ یہاں پہ ہے. پر بالکل. آج کل ہم لوگ ایسے زندگی نہیں گزار رہے. ہم ہوں. ہوتے ایک جگہ ہیں، ہماری سوچ کہیں اور جا رہی ہوتی. ہم کانشیس بینگز نہیں ہیں، ہم روبوٹ سے بن گئے. بالکل اب ٹھیک. ہمیں کوئی میتھڈ چاہیے جس سے ہم اپنا یہ مائنڈ فلنس واپس اچیو کر سکیں. وہ ہوں. اٹینشن سپین جو ریسرچ کہتی ہے کہ 8 سیکنڈز کا صرف رہ گیا، 8 سیکنڈ بعد ہم لوگ مینٹلی کہیں اور فزیکلی کہیں اور ہوتے ہیں. صحیح. اس چیز کو واپس لانے کے لیے ہمیں اسلام نے اتنا خوبصورت طریقہ دیا ہے، اور وہ ہے نماز. ہوں. اس لیے نماز ہمیں پڑھنے کا کئی حکم نہیں ہے، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. صحیح. قائم ہوتا ہے اسٹیبلش کنیکشن. وہ جو کنیکشن تھا جو نسیان کی وجہ سے جا رہا تھا، ہم وہ اسٹیبلش کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. تو صحیح. نماز میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ساری باڈی جو موومنٹس ہے اس تمام کو باندھ دیتے ہیں. آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس ٹائم نماز کے، وہ جو ایکشنز ہے وہی فالو کریں گے. اور ہوں. ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں جو آپ نے لوز کر دیا ہے. اب بالکل. دیکھیں جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، میں تمام یوتھ سے یہ کہتا ہوں آپ یہ آبزرو کیجیے گا. آپ ہوں. پہ ایک بہت ہی عجیب سا حملہ ہوگا. بس آپ کو یاد آئے گا او ہو وہ کام میں نے نہیں کیا تھا، او ہو وہ پوسٹ میری کیسے کی، او ہو وہ جو مسئلہ ہے جاب میں. اور ہوں. آپ تبھی جاگیں گے جب نماز ختم ہو جائے گی. صحیح. یہ وہ بیٹل گراؤنڈ ہے سب سے پہلا ہوں. جہاں آپ نے اپنی اٹینشن واپس جیتنی ہے. بالکل. یہاں سے جب آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی تو آپ کا مائنڈ فلنس، آپ کا اویئرنیس، آپ کا کانشیسنس ری بلڈ ہوگا.
वो स्ट्रेंथ होता जाएगा, आपकी ना क्योंकि इस हमने बात वो से, प्रैक्टिस। सॉरी अगेन, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स आजकल बड़ा एक इन है, एक तो माइंडफुलनेस है और एक ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ग्राउंडिंग करो जी, ग्राउंडिंग करो। यूथ आपको ग्राउंडिंग की बातें करती नजर आएगी। आप ये देखें, जो आपने नमाज की मिसाल दी है, कि जब हम नमाज पे, चाहे मस्जिद हो चाहे घर हो, हम जब भी खड़े होते हैं जा नमाज के ऊपर, जो आपका प्रेयर मैट है, हम हम्म। बगैर जूतों के होते हैं ना, चप्पल के बगैर हम खड़े हम्म। होते हैं। तो जब हम्म। जमीन के साथ आपका पाँव टच करता है तो आपकी जो एनर्जी है वो अर्थ होना शुरू हो जाती है एक। यानी हम्म। आपका ये जो जो आप एक सजेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे मैं वो साइंटिफिकली रिलेट कर रही हूँ, और क्या कुछ हो रहा है। वंडरफुल। फिर जब हम सजदा करते हैं, ये जब आप फोर हेड टच करते हैं, तो ये जो दिमाग, एक एडल्ट माइंड में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स आती हैं, 60,000। और 60,000 में से साइंस ये कहती है कि 2/3 पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आप अपनी सैनिटी को कायम रखना चाहते हो। 2/3। और 2/3 नहीं है वो पॉजिटिव ना। तो जब हम सजदा करते हैं, ये जब आप टच करते हैं, तो यहां से वो ग्राउंडिंग होती है। तो हम्म। अल्लाह ताला तो मेरे हिसाब से बीच में शायद कमी होते होंगे, क्योंकि हमारी वो खुशू और खुजू की नमाज तो हम शायद कायम कर ही नहीं पाते ना। लेकिन अल्लाह हम्म। ने हमारे लिए कितना खूबसूरत एक्ट दिया है नमाज वंडरफुल। का, कि जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं वो इट इज डूइंग लॉट ऑफ क्लेंजिंग फॉर अस। और होलिस्टिक हम्म। क्लेंजिंग है, यानी फिजिकल बॉडी हुई, हम पाकीज़ा रहेंगे, हम वजू करेंगे। और मेंटल क्लेंजिंग कितनी हो रही है, अब बाकी जो स्पिरिचुअल हम्म। फायदा हो रहा होगा, नियत कहीं ना कहीं तो मेरी अच्छी होगी ना, वो भी अल्लाह ताला हमें देंगे। तो बड़ा आपने हम्म। खूबसूरत मशवरा दिया है यूथ को करने का, कि कोशिश तो शुरू हम्म। करें ना। हम्म। तो ये आपने जो ग्राउंडिंग की बात कही है, मैंने आपसे सीखी अभी, ये बड़े जबरदस्त पॉइंट था इसका, माशाल्लाह। पर मेरा आप यही पॉइंट है कि आपने अपने कनेक्शन को वापस जीतना है। जी। जब क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर इफेक्ट के मुताबिक कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वही इस कायनात में है, हम्म। बाकी तमाम चीजें इसलिए हैं कि कोई कॉन्शियस माइंड उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए, जो आपका इंटेलिजेंट कॉन्शियस माइंड है, जो सोल है बेसिकली, वो ही इस कायनात की रियलिटी है। जो आप विन बैक आपको करना चाहिए। आपको पता है, जो गूगल के एथिक्स टीम के डायरेक्टर थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, फिर यूएस सेनेट के सामने उन्होंने बयान किया था कि ये जितना सोशल मीडिया है, हाँ। ये पर्पसफुली, इंटेंशनली हम्म। एसिमेट्रिक पावर रिलेशनशिप में लोगों को रखता है। अच्छा। एसिमेट्रिक पावर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम्म। आप चाहे भी तो आप सोशल मीडिया देखेंगे, आप ना चाहे भी तो देखेंगे, मतलब आपको एक तरह से एडिक्ट कर देते हैं। यस। आप अभी बैठे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको नहीं पता होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहता हूँ, और आपको वही आएगी जो आप देखना चाहते हैं, और आप उसमें गुम जाएंगे। तो हम्म। वो कह रहे हैं कि वो पर्पसफुली, उन्होंने रिजाइन इसलिए किया कि वो ये पर्पसफुली ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि आपको बांध के रखें, और हम्म। एक ऐसे रिलेशनशिप में बांध के रखें जिसमें आपके पास पावर ही ना हो। हम्म। वही आपको यूज करें, वही आपको यूटिलाइज करें, और उसी में बंधे रहें। ये बिल्कुल ठीक। तमाम चीज आपके कॉन्शियसनेस को, आपके अटेंशन को गेन करना चाहती है। देखिए, हमें जो बार बार कहा जाता है वो किस चीज का कहा जाता है? तकवा का। तक। आपको तकवा की मीनिंग पता है? तकवा है क्या बेसिकली? नहीं, आप बताइए। कॉन्शियस प्रोटेक्शन, कॉन्शियस गार्ड, कॉन्शियस शील्ड। वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे आपने कॉन्शियसली एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड कायम करनी है। और वो तभी आप कायम कर सकते हैं जब आप अपने एक कॉन्शियस माइंड में रहें कि अच्छा, ये चीज मेरे पास आ रही है और ये मैंने लेनी है कि नहीं लेनी, उसके दरमियान आपने एक शील्ड रख दी कि नहीं लेनी, ये अच्छी चीज नहीं, ये बुरी चीज है। जो आपने कहा 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें जो 1/3 भी अगर खराब हैं, तो हम्म। मुझे कॉन्शियसली कॉन्शियसली ये डिसाइड करना है कि अच्छा, ये अच्छा नहीं है, उसके सामने मैंने एक गार्ड रख दिया। ये हम्म। मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है दीन की, अपनी अपनी फितरत से जो मैंने सीखा है, साइंस से मैंने सीखा है, कुरान करीम से मैंने सीखा है, सुन्नत से मैंने सीखा है, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए। तो आपने उसके सामने एक गार्ड रख दिया, अच्छा डॉक्टर और साहब, मेरा ये आया सवाल है, तकवा। डॉक्टर सुफियान साहब, मेरा सवाल है कि अगर एक यंग बच्चा या कोई भी एडल्ट अगर सेल्फ अवेयर नहीं है, तो उसको क्या क्या नुकसान होगा? और जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है, वो जरूर एक्सप्लेन कीजिए, कि जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। हम्म।
دیکھیں یہ جو میری ابھی ساری ڈسکشن ہے یہ اسی کے کنٹیکسٹ میں ہے اچھا. کہ پہلے میں کون ہوں اس کو میں ہاں. پہچان لوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ یہ باڈی نہیں ہے، صحیح. یہ باڈی آپ کی ریئلٹی نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے ایک ایسٹروناٹ سوٹ ہے. ہوں. دوسرا آپ کے پاس جو قیمتی چیز ہے وہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. ہوں. آپ انسان، آپ کے دونوں فیکٹرز ہیں. دیکھیں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ، عربک کا اسلوب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر قسم کا ذکر کیا جائے ہوں. تو بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہوتی ہے، ہوں. تو وہ آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات آنے والی ہے، تو اس لیے قسم کا ذکر ہے عربک. ہوں. تو سورہ شمس میں قرآن کریم ایک قسم نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، مسلسل 11 قسمیں. واہ، اچھا بات ہے، کیا بات ہے. 11 قسمیں، تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز آنے والی ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں ایک چیز کے بعد، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کیا کہتے ہیں؟ سوچیں ایک قسم کا اگر ذکر ہوا اور قرآن کریم میں ہوا تو کتنی بڑی بات ہے. تو پھر سوچیں 11 قسمیں کے واہ. بعد جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم ہوں. نے آپ کے نفس کو، آپ کے سیلف کو سوار دیا ہے اور اس میں ایک پراپرٹی رکھ دی ہے. یہ بات آپ کو بتانے کے لیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہم نے فجور بھی ڈال دیا ہے، برائی، اور تقوی بھی ڈال دیا ہے، اپنے آپ کو گارڈ کرنا اس برائی سے. اب آپ پہ ہے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، قد افلح، ابھی کامیابی کی ڈیفینیشن کر دی کہ کامیاب کون ہوگا جب آپ کے انٹرنل سکون بھی جس سے آپ کو ملے گا، وہ والی کامیابی کون سی ہے؟ گھر گاڑی بنگلہ والی نہیں. قد افلح من زکاہا، تو کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر دیا. صحیح. اس کے سامنے فجور آیا تو اس نے اس کے سامنے ایک گارڈ رکھ دیا کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے پتا ہے، میں اپنا کانشیس مائنڈ سے جتنا سمجھتا ہوں یہ چیز اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا. واہ. تو آپ کو سمجھایا. تو جب ایک انسان کے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا یوتھ کو کیا نقصان ہوگا، تو اس کو تو فجور اور تقوی کی گائیڈنس ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بھرتا رہے گا جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کیوں آئی، آپ کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ آپ کے مدد کے لیے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. آپ جو لائف سٹائل چوز کریں گے جو اس کے علاوہ ہوگا، وہ آپ کے ذہنی اور جسمانی کو برباد کر دے گا. آپ چونکہ ایک ایسے انسان ایک ایسے چیز ہے جس میں اینیملسٹک ٹینڈنسی بھی ہے، تو اگر یہ اس کو جانے دے گا تو اس کو نقصان ہوگا، بالکل ٹھیک. دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، سائیکولوجیکلی بھی ہوگا، مینٹلی بھی ہوگا، فزیکلی بھی ہوگا.